أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم۔ گزشتہ جمعے سے لے کے آج جمعے تک ایک بہت بڑا حادثہ اور ایک غمناک کیفیت سے ہم لوگ گزرے ہیں۔ اتوار والے دن چترال جانا تھا مجلس ذکر کے بعد، وہاں کانوکیشن کی بیانات کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں رمبور ویلی کالاش میں اور آیون سہن چترال میں۔ 22 جمادی الاخری صبح 10 بجے ہمارے شیخ، میرے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت جی کی شخصیت پوری دنیا میں جانی مانی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ سے مستفید ہوئے، آپ کے بیانات سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی نصیحتوں سے، آپ کی کتابوں سے اور آپ کے خلفاء سے دنیا میں کروڑوں لوگ حضرت سے وابستہ ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں ہی حضرت جی سے تعلق والے موجود ہیں اور غمگین ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 میں جھنگ میں پیدا ہوئے، الیکٹریکل انجینئر بنے لاہور میں UIT میں، اور شکرگنج شوگر مل میں کام کرتے رہے اور وہاں بہت اچھے رینک تک پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ابتدائی زندگی میں وقت تبلیغی جماعت میں بھی لگایا۔ پھر تصوف سلوک میں اللہ نے اتنا آگے بڑھایا کہ سلسلہ عالیہ نقشبند کے پوری دنیا کے اندر متفقہ طور پر آپ امام بنے۔ تصوف سلوک کی مشکل اصطلاحات کو آسان کر کے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت بڑا کام لیا۔ ماد الفقیر جھنگ حضرت کا لگایا ہوا پودا ہے، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادگان ہیں، دونوں عالم ہیں، دینی دنیاوی علوم بھی آپ کے پاس ہیں، دونوں کے پاس خلافت بھی ہے، دونوں ہی دین کی محنت کرنے میں اور تقوی میں حضرت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بہت سارے انعامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد بھی والد کے رخش قدم پر ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا خاص کرم جن پر ہو۔ تو جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال پہلے ہی تقریباً ان کو جانشین نامزد کر دیا تھا۔ تو پھر میں ابھی جب گیا تو پھر ان سے بیعت ہو کے آیا الحمدللہ۔ اب موجودہ حضرت جی اب وہ ہیں۔ بہرحال دنیا میں کوئی نہ رہا، نہ میں نے رہنا ہے، نہ آپ نے رہنا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بہت بڑا تھا، جو لوگ گئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو بہت بڑی تعداد تھی۔ جو حضرت کا ماد الفقیر مدرسہ ہے تقریباً 30-35 ایکڑ کے اوپر ہے، یعنی 200 کنال سے اوپر جگہ ہو گئی۔ بندہ ہی بندہ تھا۔ دھند، شدید سردی، 8-8 10-10 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ لاہور سے 3.25 گھنٹے کا سفر ہے، تو لاہور سے جو احباب چلے ہیں 8 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچے، اور پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے، کراچی سے بھی آئے ہوئے، گلگت سے آگے چٹور کھنڈ ایک علاقہ ہے وہاں حضرت کے خلیفہ ہیں وہ آئے ہوئے، بہت بڑی مخلوق آئی ہوئی تھی۔ بہت بڑا ماشاءاللہ جنازہ تھا، اور جھنگ کی تاریخ کا تو سب سے بڑا جنازہ تھا۔ پھر اس جنازے کے اوپر کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ طوفان بھی مچایا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ جنازے کو، میت کو جلدی تدفین کرنا یہ مستحب عمل ہے تو تاخیر کیوں کی گئی؟ بھئی ایک عام آدمی کا جنازہ
اور ایک اتنے بڑے شیخ کا جنازہ جو اتنے بڑے ادارے کا مالک اور لاکھوں لوگ اس میں آنا چاہتے ہوں، کچھ تو فرق ہے کہ وہ برابر تو نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ملک کا بادشاہ مر جائے اور ایک عام آدمی مر جائے، دونوں میں فرق تو ہے۔ لاکھوں لوگوں کی خواہش تھی کہ بھی ہم نے پہنچنا ہے اور وہ پہنچے۔ اس طرح تو اعتراض ان پہ بھی بنتا ہے۔ ایک اعتراض لوگوں نے نہیں کیا، وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی کر لیں تاکہ اعتراض کا ایک اور پہلو کھل جائے کہ ابھی کراچی سے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو فرض کفایہ وہاں کے لوگ پڑھ لیتے ہیں، تم کراچی سے کیوں آئے ہو، اتنا سفر کر کے کیوں آئے ہو، کوئی واجب تھا؟ تو یہ والا اعتراض ابھی میں نے نہیں سنا، تو یہ بھی اگر وہ لوگ کر لیں تو اچھا رہے گا، انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میت کو جلدی تدفین کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز ہے، جلدی پڑھنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز کے بھی کچھ اوقات ہیں کہ بھئی ٹائم داخل ہوا تو کہاں تک قضا ہو سکتی ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے تو وہی ہے، کیا جنگ میں روزانہ لوگ نہیں مرتے؟ حضرت کے متعلقین مریدین کیا روز نہیں مرتے ہوں گے جو ساری دنیا میں ہیں؟ چل ہفتے بعد کو مہینے بعد، تو ایک ہی جنازہ ہے نا جس کو انتظار کروایا گیا، باقی تو سب جلدی جلدی جا رہے ہیں تدفین میں۔ تو اکابرین کے معاملات یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اس کو گنجائش دینی چاہیے۔ اور پھر یہ کفر اور اسلام اور حرام اور حلال کی جنگ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جو عقیدت والے ہیں، میں تو وہاں جلدی پہنچ گیا تھا اتوار کو ہی، تو دھند کی وجہ سے اتنے میسیجز کہ اور لیٹ کر دیں ہم نہیں پہنچ پا رہے، تو ان کا بھی ایک جذبہ اور شوق تھا۔ تو حضرت کے لیے اگر ہم یہ کہیں اکابرین جو اتنے بڑے بڑے درجے کے ہیں، ان کے لیے اگر کسی حکمت کے تحت انتظار کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام لوگ بھی اس سے جواز لے لیں کہ ہم نے بھی تاخیر کرنی ہے، تو وہ جواز نہ لیا جائے۔ سب کی الگ الگ پوزیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے حساب سے ڈیل کرے گا معاملات، کہ تمہارے پاس کیا حالات ہیں، تم اپنا بتاؤ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی شفیق، مہربان، سب کے ساتھ رحمت کا، نرمی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ میرا تعلق تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے دادا کے زمانے میں تھا۔ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں صرف ایک بات کر کے حضرت جی کی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ میں خود پیر کیسے بنا۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو کیا کہتے ہیں دکان لے گئے تھے ہال روڈ، 5 سال مجھے ابو نے ہال روڈ پہ رکھا۔ 1995 میں شالمی میں دکان خرید کے مجھے چابیاں پکڑا دیں، جا بھائی کر اب جو کرنا ہے۔ 5 سال جو ٹریننگ دینی تھی، جو میں نے لینی تھی، جیسی کیسی وہ ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی۔ تو 1995 میں دکان شالمی میں جب ابو نے والد صاحب نے خرید کے دی تو وہاں کاروبار شروع کر دیا، اور اسی میں پھر دادا نے اس دوران حضرت جی سے رابطہ میرا کروایا، لیکن وہ کچا پکا رابطہ تھا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد 1999 میں ایک دم جو ہے نا وہ ہوا کہ بھائی جب ان کے پاس عزت بھی، مال بھی، نیک اولاد بھی، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تو میں نے کیا جمع کر کے ساتھ لے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر خیر حضرت سے تعلق ہوا، جو تصوف کے اسباق ہیں مراقبے کے وہ شروع ہوئے۔ میں تو دکانداری ہی کرتا تھا، چائنا آنا جانا، اور کبھی ملیشیا، سنگاپور بھی کبھی کبھی گیا، لیکن زیادہ دبئی اور چائنا سے سامان امپورٹ کرنا، شالمی میں بیچتا تھا۔ کینوڈ کی اور مختلف یہاں پہ ہومیج کی مختلف ڈیلرشپس تھیں، تو مستقل کاروبار۔ اکتوبر 2008 میں جنگ اجتماع ہوا، ہر سال ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، ہر سال جانا ہوتا تھا۔ تو اس میں بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد کام شروع ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ مجھے یہ مسجد کا ممبر دکان کی سیٹ سے ملا ہے، مجھے یہ مسجد کا ممبر دکان کی کرسی سے ملا ہے۔ کاروبار کرتے کرتے اللہ رب العزت نے مہربانی کی، حضرت جی کی طرف سے خلافت مل گئی، پھر حکم ہوا کہ ہر کے مجلس ذکر شروع کریں۔
تو یہاں لاہور میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو ہر اتوار عصر سے مغرب سارا سال گھر پہ ٹاؤن شپ میں مجلس ذکر ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ اب آج کی مجلس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایسی نصیحتیں جو ہمیں انشاءاللہ العزیز فائدہ دیں گی، وہ عرض کرنی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پروفیشنل لائف بھی آپ نے گزاری، دنیاوی تعلیم بھی تھی، دینی تعلیم بھی تھی، تو آپ کو وہ جو لاجیکل اور ریشنل پوائنٹس ہیں نا، وہ جو جدید طبقہ سننا اور سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت کے متعلقین میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ آل اوور دی ورلڈ موجود ہیں۔ اب آپ کو اسی ایک مثال سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کا سمجھانے کا انداز کیا تھا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت کی ایک رحمت کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر، مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس رحمت کی چادر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے آنے والی پریشانیاں، غم، تکلیفیں اور مصائب جو دل کو بے چین کر دیتے ہیں، جو ڈپریشن اور ٹینشن کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو بندے تک پہنچنے نہیں دیتی وہ چادر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو اس چادر کے اندر سوراخ کرتا رہتا ہے، اور اوپر سے جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں جو اس چادر نے روکی ہوئی تھیں، تو جب اس چادر میں ہم نے گناہوں سے سوراخ کر دیے، چھید کر دیے، تو اب وہ ہمارے اوپر آ کے گرتی، اور ہم ان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو دل کو بے چین کر کے ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فضا میں اوزون کی ایک چادر تنی ہوئی ہے۔ یہ جتنے جہاز اڑ رہے ہیں، راکٹس اڑ رہے ہیں اور خلا کی طرف جا رہے ہیں، تو آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اوزون کی جو لیئر ہے نا، جو بہت سارے نقصانات سے بچاتی ہے، یہ جو سورج کی جو ویوز ہیں، اس کی بعض الٹرا وائلٹ ویو مفید ہیں اور بعض نقصان دہ ہیں، تو وہ اوزون کی لیئر ان کو اوپر ہی رہنے دیتی ہے، نیچے نہیں آنے دیتی۔ اب یہ جو جہازوں کا تسلسل ہے بے حساب، یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، آلودگی نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو اس کے نقصانات ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو اوزون ہے نا، ہر مسلمان کے اوپر ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس چادر کو باقی رکھتے ہیں یا گناہ کر کے اس میں سوراخ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، جب میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی یا اولاد یا میرے غلام یا میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، فلاں نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کون نہیں مانتا، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ باتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان اگر حرام کی کمائی لاکھوں بھی لے کر آئے، کتنی ہی کیوں نہ لے کر آئے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ برکت اللہ تعالیٰ حرام میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ جتنی ہی لے آئے اس کو اس کا نقصان پہنچ کے رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اولاد کی فرما برداری کا تعلق حلال کی کمائی اور پاکیزہ تربیت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اولاد سے بڑھاپے میں خوشی ملے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ دو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ایک کمائی پاکیزہ اور حلال ہو، اور گھر کا ماحول دینی مزاج کا ہو۔
دجال آنے والا ہے تو خود بخود فکر کرے گا کہ میں اس سے بچاؤ کا کوئی اہتمام کر لوں، کوئی سورہ کہف کی روزانہ 10 آیات کی تلاوت کر لوں، کچھ میں دیکھ لوں کہ کیسے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہی سوچنے کے انداز سے عمل کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور ہم اس کو آرام سے محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایک سلسلہ گفتگو میں کہ 3 ذاتیں ایسی ہیں ان کو منانا بڑا آسان ہے، 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو منانا بڑا آسان ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اپنی سگی والدہ کو، ماں کو منانا بڑا آسان ہے۔ انسان کتنی بڑی ہی غلطی کوتاہی کیوں نہ کر لے، لیکن جب بچہ بچی ماں کے پاس جا کے روئے اور ہاتھ جوڑ لے، معافی مانگ لے، پاؤں پکڑ لے، تو کتنا ہی بڑا یہ ماں کا نافرمان کیوں نہ ہو، ماں کا دل پسیج جاتا ہے، معاف کر دیتی۔ دوسرا فرمایا کہ مشائخ، کہ انسان جس سے بیعت ہوتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، یہ بھی ماں کی طرح بڑے، ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور یہ غلطیوں کو، بے ادبیوں کو، گستاخیوں کو، نافرمانیوں کو معاف کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہ تو 2 ایسے ہو گئے جو زمین پہ ہیں۔ تیسرا فرمایا، تیسری ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو معاف کرنے میں سگی ماں سے بھی 70 گنا اور سینکڑوں گنا زیادہ جلدی تیار ہو جاتی ہے، کہ جب انسان رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منائے، معافی مانگے، تو اللہ رب العزت ماؤں سے زیادہ انسان کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس دنیا میں ہم اللہ رب العزت کو منا لیں، ورنہ موت کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہے ہم اللہ رب العزت کو منا لیں۔ پھر ایک اور سلسلہ گفتگو میں یوں فرمایا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ ہر وقت ایک امتحان کی کیفیت میں ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے کیمرے فٹ ہیں۔ وہ کیمرے ایسے ہیں جو ان کی موومنٹ کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی لکھ رہے ہیں، اور دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے اوپر بھی سلسلے چل رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی CCTV کیمرہ، اور آج AI کے ذریعے سیف سٹی اور کتنے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں سیکیورٹی اور سیفٹی کے، اور دنیا اس کے اوپر کتنی نظر رکھتی ہے۔ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا، جب ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں تو ہمارا اس میں میپ تیار ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو ویزا لینا تھا UK کا کہ USA کا، تو ان کو ہسٹری دینی تھی اپنی ٹریول ریکارڈ کی، تو اس میں انہوں نے ایک ملک کا تذکرہ نہیں کیا، غالباً ایران کا، غالباً یہ مجھے کسی نے بتایا تھا، اور اس نے سارا دے دیا، ٹریول ہسٹری دے دی۔ تو جب انٹرویو کے لیے گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا، آپ تو وہاں گئے۔ انہوں نے کہا جی سوری میں بھول گیا تھا۔ جب آپ کے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی سعودی عرب جانا، عمرے پہ جانا تھا، تو نسک ایپ جو ہے نا، اس کے ذریعے انہوں نے بنا دیا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ریاض الجنہ میں جانا ہے تو ایپ کے ذریعے آئیں۔ اب میری اہلیہ نے لاہور میں بیٹھے بیٹھے نا ٹائم لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یو آر سو فار، ابھی آپ بہت دور ہیں، ابھی کوئی مدینہ میں تھوڑی ہیں، آپ موبائل سے پیسے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن ان کے بعد جتنا بھی ڈیٹا جمع ہو رہا ہے نا، دل کے کیفیات کو نہیں یہ سمجھ سکتے، جان سکتے۔ وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ہم لوگ ہر وقت انڈر آبزرویشن ہیں، ہماری ہر موومنٹ، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر بول اور دل میں اٹھنے والے خیالات، یہ سب کے سب انڈر آبزرویشن ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ ہے، وہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ اس نے دل کے خیالات کے اوپر نیکی کا خیال کیا تو نیکی لکھوانے کا حکم،
گناہ کے خیال پہ گناہ لکھوانے کا حکم نہیں. نیک عمل کیا تو 10 گنا کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا، گناہ کیا تو صرف اتنا جتنا گناہ کیا. اور پھر توبہ کی توفیق بھی دے دی کہ بندہ گناہوں سے معافی مانگ لے تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. ایک اور چیز حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں بیان فرمائی، یہ تصوف کی اور گہری بات ہے، اور تصوف میں بھی بہت اعلیٰ قسم کی بات ہے. یہ ایک مقام ہوتا ہے ناز کا، محبت کا. جو اولیاء کاملین میں بھی کسی کسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. ہم لوگ چونکہ طریقت کے اندر نابالغ ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ایسی چیزیں، ہم اس پر اعتراض کر دیتے ہیں، پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے 8 سال کا، اس کو کوئی شادی شدہ انسان بلوغت کی لذتیں سمجھانے لگے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہے. تو طریقت کے اندر ابھی ہم نابالغ ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو لوگ طریقت میں بالغ ہیں یا ان کو معلوم ہے کہ یہ کوئی چیز ہے تو ان کو یہ بات سمجھنا آسان ہے. اب وہ بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کو الہام ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شبلی کیا میں تیرے گناہ کھول کے دنیا کو نہ دکھا دوں، تجھے کوئی منہ نہ لگائے. اب تو ہر بندہ تیری عزت کرتا ہے نا، تجھے محبت دیتا ہے، تجھے اللہ والا سمجھتا ہے. اگر تیرے میں عیبوں کو کھول دوں دنیا کے سامنے تو تجھے کوئی منہ نہ لگائے، کیا خیال ہے؟ مقام ناز ہے. انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا اللہ اگر میں تیری رحمت کے حالات سب کے سامنے کھول دوں تو تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہ رہے. اللہ تیری رحمت کی حقیقت اگر میں لوگوں کو سمجھا دوں تو تجھے عبادت کرنے والا کون ملے گا؟ لوگ بھی کہیں گے کہ رحمت اتنی ہے تو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہ میں تیرے گناہ کھولتا نہ تو میری رحمت کو کھول. اب یہ انتہائی ادب اور مقام ناز کی بات ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس سر سے اوپر سے گزر گئی ہو، لیکن بہرحال صحابہ میں اور تابعین میں اور علماء میں چیزیں موجود ہیں جن کا یہ ذوق ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا کو سمجھانے کے لیے فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دی. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سمجھانے کا انداز تھا نا، وہ بہت ریشنل، لاجیکل، ایسا جو جدید طبقہ جس کو مغربی تعلیم اور مغربی تربیت نے متاثر کر کے دین سے اور علماء سے دور کر دیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمایا عبادی، میرے بندے. ہم سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے. الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ. عبادی، میرے بندے. یہ جو میرے کی نسبت ہے نا، اور اس میں جو اپنائیت ہے، اس کی کوئی اور اس کا قائم مقام ہو نہیں سکتا. یہ بڑی اعلیٰ اور اونچی ہے. سمجھایا کیسے؟ بتایا کہ دیکھو میرا گھر، اور میرے گھر میں میرا وہ کمرہ جہاں میں نے بڑا اچھا اس کو خوبصورت مینٹین کیا ہوا ہے، ڈرائنگ روم وغیرہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں جوتے لے کر آنا الاؤ نہیں ہے، ایسا رکھا ہوا ہے. تو جو جوتے لے کر آتا ہے نا، اس میں جوتے پہن کر آتا ہے، جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں کسی اور کے گھر میں اسی جگہ پہ جو اس نے بغیر جوتوں کی بنائی ہوئی ہے، قالین بچھائے میں قیمتی، وہاں جوتوں کے ساتھ چلا جاؤں تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے. اپنی گاڑی پہ جائے، نیچے کھڈا آ جائے،
کوئی چھوٹا سا نشان لگ جائے، نئی گاڑی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہی پاس وہ گاڑی ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ہو کسی اور کی، پھر وہی روڈ پہ کھڈا آئے اور وہی کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اپنائیت کا جو تعلق ہے نا، اس تعلق کی وجہ سے. تو فرمایا یہ مثالیں دے کے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو نافرمان ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. بندہ اپنے رب کے در پر آ جائے تو معاملے آسان ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک باپ، کئی بیٹے ہوتے ہیں اس کے، وہ اپنے سارے بچوں سے محبت کرتا ہے. اس میں سے اگر کوئی ایک دو نافرمان ہے، یہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ نافرمان بچہ اپنے باپ کو حق ادا نہ کرتا ہو اور محبت نہ کرتا ہو، لیکن باپ سب سے محبت کرتا ہے، فرما بردار سے بھی، نافرمان سے بھی. اسی طرح اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے محبت کرتے ہیں. یہ جو پریشانیاں، مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ اسی لیے آتی ہیں کہ بندے کو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے. تو بندہ جب اللہ کی طرف سچ
سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com